جن عرصوں میں شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں وہ عرص عالموں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی عرص نوٹ کر لیجئے، کوئی عرص جو بھی شریعت کے خلاف ہوگا، چاہے وہ عورتوں کی قوالیوں کا ہو، چاہے عورتوں کے مقابلے کا ہو، چاہے محترم اسلامی بھائیوں کسی طریقے سے شریعت کے خلاف ہو، یاد رکھیے جن عرصوں میں شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے اس کی لگام عالموں کے ہاتھ میں نہیں ہے، علماء اہل سنت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی لگام ہمارے قوم کے جاہلوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں عوام کا نام پھر یہی ہونا ہے، پھر یہی ہونا ہے، سمجھ میں آیا؟ نا اہل کے ہاتھ میں جو چیز جائے گی وہ کیا کرے گا، سمجھ میں آیا نا؟ نا اہل کے ہاتھ میں جو کچھ جائے گا، ملک چلا جائے یہ بھی چوپٹ ہو جائے گا۔ تقریر الحمدللہ تقریر بڑی پیاری ہوئی ہے، ابھی انہوں نے ماشاءاللہ ایسی مدلل تقریر کی ہے، بڑا اچھا لگا اور بڑا اچھے نکات بیان کیے، بہت اچھا لگا۔ اور مجھے یہ لگا کہ آج یہ عرس ذوالفقاری میں حضرت کا فیضان ہے الحمدللہ، جو اس طریقے سے اتنی بارونق مسجد میں نورانی محفل، قریب قریب میں جانتا ہوں کہ سب لوگ باوضو ہیں، یہ اب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جہاں لوگوں نے آج کل میلے ٹھیلوں میں عرس کو بدل دیا ہے، اللہ اکبر، ایک لڑکا ابھی وہ انوائٹر صحیح کرنے کے لیے آیا، میں نے قاری صاحب کے عرس کے بارے میں ذکر کیا کہ مولانا صاحب پہلے عرس شروع ہوتا، پھر وہ میلہ بن جاتا، پھر وہ ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا، پھر ہم نے اسے محبت سے سمجھایا۔ یاد رکھیں آپ، جہاں آج بڑے سے بڑے بزرگوں کے عرسوں میں اتنا کھلواڑ لوگوں نے کر رکھا ہے، کیسے کیسے تماشے بازیاں، کس طریقے سے کیا کیا شور شرابے، کیا کیا معاملات، الحمدللہ ایسی تمام خرافاتوں سے یہ عرس محفوظ ہے۔ اور شریعت جس طریقے کی اجازت دیتا ہے، امام اہل سنت نے جو طریقے لکھے ہیں الحمدللہ اسی طریقے سے یہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ پچھلی بار اعلان میں نے بھی کیا تھا کہ اگلی سال اور بڑا ہوگا پروگرام، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ رات کا پروگرام تھا، موسم بارش کا ہے اور پتہ نہیں کس وقت پانی گرنے لگے، اس لیے پروگرام تھوڑا بدلنا پڑا۔ 1-2 سال کے بعد جیسے ہی موسم صحیح ہوگا، حالات اچھے ہوں گے، انشاءاللہ ہم لوگ پروگرام کیا ان کا بڑا کریں گے، اللہ والوں کا پروگرام اللہ خود ہی بڑا کروا دیتا۔ اور میں ایک بات سمجھا دوں، آپ کے ذہن میں اتر جائے اچھی طریقے سے، نیکوں کو ہمارے ایصال ثواب اور عرس کرنے کی کوئی محتاجی نہیں ہے، ہم عرس کریں یا نہ کریں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں یا نہ کریں، ان کے مرتبے بڑے ہیں، بڑے ہی رہیں گے۔ پھر آپ کہیں گے پھر مولانا صاحب عرس کائے کر رہے ہو؟ پھر ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی ان کا فیضان مل جائے، ہمیں بھی مقام وسیلہ حضور کو ملے گا، ضرور ملے گا، ان کے اللہ نے وعدہ کیا۔ لیکن پھر بھی میرے نبی نے فرمایا چاہے مشکات اٹھائیں چاہے بخاری اٹھائیں آپ کو ملے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اذان کے بعد کی جو دعا ہے یہ دعا پڑھ لے، حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ بخاری میں جب یہ حدیث میں حضور بحر العرفان کے پاس پڑھ رہا تھا تو میرے مرشد ارشاد فرمانے لگے مقام وسیلہ تو حضور کو ملنا ہی ملنا ہے، پھر دعا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا امتیوں کو؟ کہنے لگے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم امتیوں کے بھی دامن بھر جائیں گے، وہاں تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس دعا کی برکت سے حلت لہو شفاعتی، حلت لہو شفاعتی کا مزدہ مل جائے گا کہ صاحب ہمیں بھی شفاعت سے حصہ مل جائے گا۔ تو ہم جو عرس کرتے ہیں اس میں مزار والوں کا فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ والوں کے یہاں رحمت کی برسات ہوتی ہے، رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ پرنالہ تو مزار پہ گر ہی رہا رحمتوں کا، اور آپ کو معلوم ہے بارش میں جب پرنالے سے پانی گرتا ہے تو چھینٹیں اٹھتی ہیں، چھینٹیں، اب وہاں دھارا گر رہا ہے، کچھ نہ کچھ چھینٹیں ہم بدوں پر بھی پڑ جائیں گی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ان کا عرس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کے صدقے میں ہم سب کو بھی ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو تقریر کرنا بہت آسان ہے، تھوڑی دیر مائک پہ خوب چناٹے دار تقریر کرنا، چلانا بہت آسان ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص جماعت چھوڑنے کا عادی ہو وہ مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اور
آپ دیکھیں حضرت علامہ مولانا ذوالفقار صاحب کے بیٹے ماشاءاللہ ہمارے نظر میاں، ان کی طبیعت میں نے بڑی حساس دیکھی، بڑے حساس آدمی ہیں یہ. کئی لوگ ہیں مولانا صاحب کے گھر میں، لیکن اس بندے خدا کو میں نے دیکھا جو اپنے والد کے معاملے میں، عرس کے معاملے میں اور تمام معاملات میں جو فکر تھی، میں نے بندے کو دیکھنے کے بعد سمجھ لیا کہ اس بندے کی طبیعت بڑی حساس ہے. اور الحمدللہ انہوں نے یہ حافظ یا عالم نہیں بن پائے، ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا ذوالفقار صاحب قاری صاحب کو اگر ان کا صحیح معنوں میں کوئی نائب اور عکس صاحب کو دیکھنا ہوتا تو انہیں دیکھ لیتے ہیں. لیکن پھر بھی ماشاءاللہ جھلک ہے ان کے اوپر، اور یہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا بہت حد تک ان کے اندر بڑی سنجیدگی ہے، سوجھ بوجھ ہے. اللہ نے بڑی انہیں جو ہے طبیعت حساس عطا کی ہے، بہت جلدی یہ باتوں کو عکس کر لیتے ہیں. بڑا دل خوش ہوا ماشاءاللہ، ان کی بڑی محنتیں ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اور حضرت کی کچھ بچیاں ہیں ان کے نیک اللہ تعالیٰ رشتے عطا فرمائے. قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں. اب انما کہے کے لیے آیا، تمام باتیں تفسیر کریں گے، بہت زیادہ اس میں جائیں گے تو لمبی بات ہو جائے گی. بس اتنا سمجھ لو کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرے. اگر اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے تو پھر وہ اس آیت کے تحت پھر وہ عالم نہیں رہے گا، کیونکہ عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا. اور امام بخاری روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھا شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو. اور قاری صاحب علیہ رحمت و رضوان صرف قرآن سیکھے اور سکھائے نہیں، بلکہ ورتل القرآن ترتیلا پر ان کا عمل تھا. خود بھی قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے اور اپنے شاگردوں سے بھی بڑا اچھا پڑھواتے تھے. اور سبحان اللہ یہ آج دیکھ رہے ہیں یہ فوج. مسلم شریف کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزوں کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ علم نافع چھوڑے. یہ علم نافع انہوں نے چھوڑا. اگر علم نافع نہ ہوتا تو آج یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طریقے سے اور یہ باجماعت اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد ان کے شاگرد مسجد میں نماز نہیں ادا کرتے. یہ سبحان اللہ ان کی تربیت کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام شاگردوں کو اور محبین کو دونوں جہان کی بھلائی اور کامرانی عطا فرمائے.